السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا
واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ سابقہ جمعہ میں آپ نے سنا کہ اپنے حصے کی شمع کو روشن کیجئے۔ آج کی اس ملاقات میں ہم بیان کریں گے، آپ سماعت کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جو آپ نے اپنی شمع کو روشن کیا ہے، جو آپ نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، آپ نے اپنے حصے کی نیکیاں کی ہیں، ان کے بارے میں ذرا خیال کیجئے، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں۔ خیال کیجئے یا خیال سے رہنا، توجہ کرنا، دھیان سے، یہ عمومی وہ جملہ ہے جو ہم اکثر بولتے رہتے ہیں۔ اسلام کا ضابطۂ حیات ہمیں یہ درس دیتا ہے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے اعمال کا بھی خیال رکھنا ہے، ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جب خطرات، خواہشات اور خدشات بڑھ جاتے ہیں، ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے اور خبر دینے والے خبر دیتے ہیں کہ طوفان اور سونامی آنے والا ہے، تو ہر بندہ متنبہ ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے کہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، اب دفاعی نظام کو قائم کرے، کس طرح ہم نے بچنا ہے، آگ لگی ہے، اس آگ کو کس طرح بجھانا ہے۔ اسی طرح چور، ڈکیٹ ہمارے گھروں میں گھسنے والے ہیں تو ہم چوکیدار، پہرے دار کا انتخاب کرتے ہیں کہ تو ہماری حفاظت کے لیے کھڑا ہو، ہمارا خیال رکھنا، کہیں یہ چور ہمارا مال نہ لے جائیں، کہیں یہ ڈاکو جو ہیں، فراڈیے جو ہیں، ہمارے ساتھ فراڈ نہ کر جائیں، ذرا دھیان سے رہنا۔ بڑی توجہ کے ساتھ ہم یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محترم سامعین، دنیاوی نقصان، دنیاوی خطرے ٹل جاتے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں، اگر چیزیں چھن جائیں دوبارہ مل جاتی ہیں۔ ایک ایسی چیز ہے جو میرا اور آپ کا قیمتی سرمایہ ہے، جو میں اور آپ اپنے حصے کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں، جو چھوٹی موٹی ہم عبادات کر رہے ہیں، اگر یہ ضائع ہو جائے تو کبھی بھی اس کا نقصان ہم پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس خطرے سے ہمیں آگاہ کیا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ 16واں پارہ ہے، سورہ کہف ہے۔ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں میں سے گم ہو چکے ہیں، دنیا کی زندگی میں دنیاوی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ اپنے آپ میں یہ گمان اور خیال کیے ہوئے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہی ہمارے کام آنے والا ہے۔ اولئک الذین کفروا، مالک ارض و سما فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیات کا، اس کی ملاقات کا کفر کیا ہوا ہے۔ فحبطت اعمالہم، ان کی ایمان کے بغیر جتنی بھی نیکیاں ہیں
ایمان اور اسلام کے بغیر جتنی بھی عبادات ہیں، اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں میں ان کی رائگاں اور بیکار کر کے رکھ دیتا ہوں، ضائع کر دیتا ہوں۔ انسان کی نیکی کی اگر قدر و قیمت ہے تو وہ ایمان کے ساتھ ہے۔ انسان کی اگر نیکی کی قدر و قیمت ہے تو وہ اسلام کے ساتھ ہے۔ ایمان، اسلام، قرآن اور سنت کے مطابق اگر وہ نیکی ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ اگر وہ ایمان، اسلام اور قرآن و سنت کے خلاف وہ عمل ہے تو وہ کبھی بھی قبول نہیں، وہ مردود اور رائگاں اور بیکار چلا جاتا ہے۔ مالک ارض و سما نے اس خطرے سے مجھے اور آپ کو آگاہ کیا ہے اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کل قیامت کے دن جو اسلام کے بغیر، ایمان کے بغیر عمل کیے گئے ہوں گے، کل قیامت کے دن میں ان کا وزن بھی نہیں کروں گا۔ نیکی ذرہ ہو تو اللہ اس کا وزن کرتے ہیں، لیکن ایمان، اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی نیکی کی جائے تو اللہ فرماتے ہیں تم اس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہو، اس رسم کو ادا کر رہے ہوتے ہو جو آج ہمارے معاشرے میں رسمیں عام ہو چکی ہیں، بدعتیں عام ہو چکی ہیں، رسول کی مخالفت پہ ہم لگے ہوئے ہیں، تم اپنے آپ کو سمجھ کر اچھا کر رہے ہوتے ہو، لیکن فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کل قیامت کے دن اس کا وزن نہیں کیا جائے گا، اس کی جزا جہنم ہے، اس کی وجہ کفر ہے، اور تم میری آیات اور میرے رسولوں سے استہزاء کرتے رہے۔ ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل صالح کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ مہمان نواز ہوں گے، جنت الفردوس میں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی جنہوں نے ایمان کے ساتھ صالح عمل کیے ہوں گے۔ اللہ خالق و مالک پھر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ وزن کیے جائیں اور جنت میں داخلہ مل جائے، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں۔ اے حضرت انسان، معیار میں نے تمہیں دیا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں، فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، پھر عمل صالح کی پونجی، عمل صالح کی کنجی تیرے پاس ہونی چاہیے۔ یہ پونجی، یہ سرمایہ، یہ کنجی ہی تیرے کام آنے والی ہے جس کنجی میں، جس پونجی میں تو نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ سورہ ہود ہے، مالک ارض و سما فرماتے ہیں ذرا دھیان کیجئے، خیال کیجئے، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کبھی نماز، روزہ، صدقات کا عمل نہ کرنا، اس پہ توجہ کرنی ہے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں، جس کے لیے کر رہا ہے اس کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو دنیاوی زندگی کو اختیار کرتا ہے کہ میں دنیا کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کر لوں، دنیا کے سامنے بن سور جاؤں، لوگ مجھے ایوارڈ دے دیں کہ یہ بہت اچھا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، میں نے تجھے تیرے اعمال کا پورا پورا بدلہ جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا ہے۔ اور سن، کل قیامت کا دن ہوگا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، میں نے تیرے اعمال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی، لیکن کل قیامت کے دن تو میرے پاس آئے گا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، کل قیامت کے دن جو دنیا کو دکھانے کے لیے تو نے اعمال کیے ہوں گے، دنیا سے بدلہ تو تجھے مل چکا ہوگا، تو دنیا سے بدلہ لے کر میرے پاس آئے گا، کل قیامت کے دن سوائے آگ کے میرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اب فیصلہ میرے اور آپ کے ذمے ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ خیال کریں اپنی نمازوں کے بارے میں، اپنے نوافل کے بارے میں، اپنی تلاوت قرآن کے بارے میں۔ یہ جو میں نے روشن شمع کی ہے کہیں یہ بجھ نہ جائے یا اس کو بجھا نہ دیا جائے، مجھے چاہیے اس سے پہلے اس کا دفاعی نظام قائم کر لوں کہ میں جو بھی عمل کروں رب کی رضا کے لیے کروں، اخلاص کے ساتھ کروں، ریا سے بچ کر کروں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مال کی ارض و سما فرماتے ہیں
یہ تو نے جو عمل کیے ہوں گے نا، یہ سارے کے سارے رائگا اور بیکار کر دیے جائیں گے، ان کا بھاؤ نہیں لگے گا، ان کا اجر، ان کا مرتبہ نہیں بڑھایا جائے گا، کیونکہ یہ تو نے عمل دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ تو اس لیے میں نے ایک ہی جملہ کہا ہے، خیال کیجئے اپنے اعمال کے بارے میں، دھیان اور خیال کیجئے کہیں یہ ریاکاری تو نہیں کر رہے۔ حضرات، مالک ارض و سما نے جہاں مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کا خیال کرنے کا حکم دیا ہے، اسی جگہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دوسروں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ارشاد نبوی ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں، دنیا میں رہنے والوں سنو، لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول کب تک؟ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے جب تک پسند نہ کرے اس وقت تک بندہ مومن بن ہی نہیں سکتا۔ اس کا معنی ہم نے یہی سمجھ رکھا، بس صرف جو کھانا ہم اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے بھائیوں کے لیے کریں، جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بیوی بچوں کے لیے پسند کریں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یوں سمجھیے، میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ میرا احترام کریں، اور لوگ میری طرف توجہ کریں، میرے ساتھ سلام لیں، میری طرف مائل ہوں، لوگ میری طرف چل کے آئیں۔ اسی طرح دوسرا بندہ بھی یہی خواہش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر تو اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ تیرا عزت احترام کیا جائے تو اپنے بھائی کے لیے بھی یہی پسند کر کے تیرے بھائی کا بھی عزت احترام کیا جائے۔ اپنے لیے تو آسائش پسند کرتا ہے اور دوسروں کے لیے، ملازم تیرے پاس ہے، غریب ناتوان نادار طبقہ تیرے پاس ہے، رعایا تیرے پاس ہے، اپنے لیے تو آسائش پسند کرتا ہے تو ان کے لیے نفرت، ان کے لیے یہ سختی کیوں ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے، یعنی اپنے بھائی کا بھی اسی طرح خیال کر جس طرح تو اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، جس طرح تو اپنے لباس کا خیال رکھتا ہے اسی طرح اپنے بیوی بچوں کے لباس کا بھی خیال کر، جس طرح تو اپنی غذا کا خیال رکھتا ہے اسی طرح اپنی بیوی بچوں کی غذا کا بھی خیال رکھ، اپنے ملازم کا بھی اسی طرح خیال رکھ، جہاں تو پڑھتا پڑھاتا ہے اس جگہ کا بھی اس طرح خیال رکھ جس طرح تو اپنے گھر کا خیال رکھتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوسروں کا خیال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اپنے ایمان کا خیال کیجئے، کیونکہ ایمان یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو زوال سے نکالتی ہے اور عروج کی طرف لے جاتی ہے، انسان کو ہلاکت سے بچا کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جس کی بنیاد پہ تیرا اور میرا فیصلہ ہونا ہے جنت الفردوس کا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیال کیجئے کہیں ہم ایمان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھیں۔ سن لیجئے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، امت مسلمہ اگر تم غور کرو تو جتنے بھی لوگ زوال کا شکار ہوئے ہیں، جتنے بھی اقوام پر زوال آیا ہے، ان کے اگر اسباب پہ آپ غور کر لیں کہ کس وجہ سے زوال آیا تھا، ان کی ہلاکت بربادی کس وجہ سے ہوئی تھی، تو ان میں آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ وہ بے ایمان تھے، وہ ایمان سے عاری تھے۔ اس لیے اپنے ایمان کا خیال کیجئے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم غالب رہو گے، سست نہ پڑنا اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے۔ یہ ایمان چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، دنیا کی بہت بڑی قوت کا نام ایمان ہے، دنیا کی بہت بڑی طاقت ایمان ہے۔ ایمان جس کے پاس ہے اس کے پاس تو جنت کی کنجی ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کا خیال کیجئے۔ حضرات، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ المائدہ، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو بندہ بے ایمان ہے
وہ رقم بے ایمانی کی کماتا ہے، وہ غذا بے ایمانی کی کھاتا ہے، وہ سود خور ہے یا رشوت خور ہے، یا باطل طریقے سے غاصبانہ طریقے سے مال ہڑپ کرنے والا ہے، یا دنیا کے ناجائز قابض گروہ کا وہ ایک حصہ ہے، اور اس طرح جواری ہے، وہ ناجائز طریقے سے مال کھاتا ہے، فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان کے بغیر جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں، اللہ فرماتے میں ان کو ضائع کر دیتا ہوں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے کل قیامت کے دن آپ دیکھیں گے حسرت ہوگی، اس دن بہت واویلا ہوگا، لوگ اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، پھر بھی وہ جہنم میں دھکیلے جائیں گے۔ وجہ کیا ہوگی کہ انہوں نے اعمال تو کیے ہوں گے لیکن اپنی من مرضی کے مطابق کیے ہوں گے، ایمان سے ہٹ کر کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے بغیر نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں بھائیو، جس طرح ایمان کے بغیر نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اسی طرح شرک سے بھی نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ شرک سے اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا گناہ ہے، جنت سے محروم رکھنے والا گناہ ہے، مغفرت سے دور رکھنے والا گناہ ہے۔ حضرات شرک سے باز آ جائیں، شرک اور بدعت انسان کے اعمال کو ریگا اور بیکار کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں، اگر آپ نے کبائر گناہ دیکھنے ہو نا، بہت بڑے کبیرہ گناہ جن کو اللہ معاف ہی نہیں کرتا، ان میں سے ایک شرک ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ بہت بڑا ہلاکت اور خطرے کا گھنٹہ کون سا ہے، تو وہ شرک ہے۔ اللہ کا در چھوڑ کر غیر کے در پہ ماتھا ٹیکنا، اللہ کا در چھوڑ کر غیر کے سامنے ہاتھ کو پھیلانا، ما فوق الاسباب مدد طلب کرنا، یہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی، جو بھی بندہ میرے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وہ عبادت میں کرے، وہ نماز میں کرے، وہ صدقہ خیرات میں کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ہمیشہ ہمیشہ محروم کر دیا جائے گا۔ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہا جائے گا دور ہٹا دو اس بے ایمان کو کہ اس نے میرے آ جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، اس نے میری باتوں کا خیال نہیں رکھا تھا، میری باتوں پہ اس نے دھیان نہیں دیا تھا، میں کہہ کے آیا تھا۔ دو چیزوں کو ہمیشہ مضبوطی سے تھامنے رکھنا، ایک قرآن ہے، دوسری میری سنت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اپنے ایمان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی توحید کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق اعمال صالحہ کے خیال میں زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، خیال کیجئے، اپنے وقت کا خیال کیجئے۔ ہمیشہ ہر وقت ہم دنیاوی زندگی میں کہیں جانا ہو تو ہر وقت اپنی ٹک ٹکی لگائی رکھتے ہیں وقت پہ۔ یہ جو زندگی تباہ ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، میں نے تمہیں عمر دی تھی، اس عمر کو کہاں فنا کر کے آیا ہے، اس عمر کو کہاں ضائع کر کے آیا ہے۔ اس عمر کے حساب سے پہلے اپنی وقت کا خیال کر، کہیں یہ وقت گزر نہ جائے۔ اپنے وقت کو قیمتی بنا اور اس میں نیکیاں کرتا چلا جا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ، لوگ چیخیں گے اور چلائیں گے اور کہتے ہوئے نظر آئیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ایک دفعہ ہمیں موقع دے دے، ایک وقت اور دے دے، ایک عمر اور دے دے، ہم نعمل صالحا جا کر نیک اعمال کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ یہ کل کا واقعہ ہے، یہ کل کا واقعہ ہے۔ دیکھیں عمریں کس طرح ختم ہو جاتی ہیں۔ وقت
وقت کس طرح گزر جاتا ہے، بڑی چھیتی گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، نہ بیماری ہے، نہ دکھ ہے، نہ پریشانی ہے، اور وقت اجل آ جاتا ہے اور موت کو لبیک کہنا پڑتا ہے، اور وقت کا فرشتہ آتا ہے، اور ماں دو بیٹوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اپنے وقت کا، اپنی زندگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرات اپنے بڑھاپے کا خیال کیجئے، اپنے وقت کا خیال کیجئے، اپنی اولاد کا خیال کیجئے، کہیں یہ دائیں بائیں اپنے وقت کو ضائع تو نہیں کر رہی۔ والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، صالح عمل کیے اور صبر کی تلقین کرتے رہے اور حق بات کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات جنہوں نے وقت کو ضائع کیا نے، انہوں نے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا ہے۔ سن لے کتنا بڑا خطرہ ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کا خیال کرو، درمیانی نماز کا زیادہ خیال رکھنا۔ ہاں جس بندے کی عصر کی نماز کا وقت ضائع ہو جائے، جس بندے کی عصر کی نماز رہ جائے، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اس طرح ہو گیا ہے جس طرح اس کا مال بھی تباہ ہو گیا ہے، اس کا اہل و عیال بھی تباہ ہو گیا ہے۔ عصر کی نماز جس کی رہ جائے، وہ اپنی نمازوں کا خیال رکھیں، اپنی نمازوں کا خیال رکھیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز رہ جائے، اس نے اس طرح ہو گیا ہے کہ اس کا مال بھی ضائع ہو گیا ہے، اس کا اہل و عیال بھی تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولی فعلی خیر خواہی کیا کریں، ہمدردی کیا کریں، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ۔ خیر خواہ جو ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا جو خیال رکھنے والا ہوتا ہے، بیوہ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ہمیشہ ہمیشہ خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے خیال رکھنا چاہیے بیوہ کا، یتیم کا، مسکین کا، غرباء کا، اور یہ جو بازاروں میں سفید پوش طبقہ پھر رہا ہے اور مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنے وقت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنے ایمان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنی قبر اور اپنی حشر کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تخیلات کی زندگی انسان نہیں گزارے کہ میں جس طرح لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کے خیالات اور وسوسے جو شیطان دیتا جائے، وہ کبھی بھی نہیں سوچنے چاہیے۔ ہمیشہ ایک ہی خیال ہو کہ میری عاقبت سنور جائے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، میرا اپنا آپ سنور جائے، میرا نفس سنور جائے، میرا گھر سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله